اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ ٹیڑھی۔ اور یہ یاد رکھیے اس عورت سے مراد ساری عورتیں ہیں، اس سے مراد صرف بیوی نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر میں اس سے مراد صرف بیوی ہوتی ہے، اور ہمارے عرف میں اور ہماری گفتگو میں اس سے مراد صرف بیوی ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، جو زوجہ ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ بس ہم نے یہ عرف بنا لیا، حالانکہ مطلق عورت کو کہا علی الاطلاق، یہاں کسی چیز کو بھی مقید نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی ہے، وہ اماں بھی ہو تو ٹیڑھی ہے، وہ بہن بھی ہو تو، وہ بیٹی بھی ہو تو وہ ٹیڑھی ہی ہے، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہے گی، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ فرمایا وہ ٹیڑھی عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے، بڑی قابل توجہ، اگر یہ ایک حدیث ہم سمجھ جائیں نا تو میرا خیال ہے زندگی گزارنے کا ڈھب سمجھ جائیں، سلیقہ سمجھ جائیں۔ فرمایا عورت ہے ٹیڑھی لکڑی، تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ تو جائے گی پر سیدھی تو جیسی ہے اسی کے ساتھ تم گزارا کرو، یہ ٹیڑھی ہے۔ اور اس میں تخصیص نہیں کی کہ پڑھی لکھی ہو تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، قرآن کی حافظ ہو تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، قاری بن جائے تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ درسیات کی تعلیم مکمل کر جائے تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، 6 بچے ہوں تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، بے اولاد ہو تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی ہی۔ اب بیوقوف تو وہ ہے نا جو اس ٹیڑھی کے ساتھ ساتھ ٹکراتا ہے، تو نادانی تو ہے نا بھئی، ایک چیز ہی ٹیڑھی ہے اور تیرے رسول نے پابند کر دیا کہ تو اس نے سلوک کر، اور پھر تجھے فضیلت دی ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں، تیرا درجہ زیادہ ہے، مرد امامت کرے گا، مرد ہی حکم صادر کرے گا، مرد ہی خلیفہ بنے گا، مرد ہی بیعت کرے گا، مرد ہی امامت کرے گا، مرد کو ہی اللہ نے نبوت کے تاج سے سجایا، مرد کے لیے ساری فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں، تو اتنی ساری عظمتیں لینی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ برداشت بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ تو فرمایا کہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی کے ساتھ، اور لفظ کیا ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر جا کے پوچھ لو تمہارا نبی تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اس نے سلوک کرنے والے ہیں، انا خیرکم لأہلہ، ہی میں اپنے گھر والوں۔ دیکھیں نا میرے دوستو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ باہر کے غصے بھی گھر جا کے نکالتے ہیں۔ اندر گئے، یہ کولی یہاں، یہ پیالی یہاں کیوں پڑی ہے، یہ پلیٹ یہاں کیوں پڑی ہے، یہ جھاڑو کیوں نہیں دیا، یہ کھانا ابھی تک پکا کیوں نہیں، تم نے میرے لیے کپڑے تیار کیوں نہیں کیے، تمہیں پتہ نہیں میں کمائی کر کے، بھئی تو کمائی نہیں کر کے آیا میاں، تو ڈیوٹی کر کے آیا ہے، کمائی کرنا تیری ڈیوٹی ہے، کپڑے دینا، روٹی دینا، مکان دینا یہ تیری ذمہ داری ہے، تو احسان نہیں کر کے آیا کسی پہ، تو اپنی ڈیوٹی کر۔ یہ جوتے، سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت یہ ہے جھاڑو نہ دیا ہو بی بی نے تو گھر جاؤ، جھاڑو پکڑو اور دینا شروع کر دو۔ بیوی نے اگر برتن نہ دھوئے ہوں تو سنت یہ ہے کہ برتن پکڑو اور ان کو نہیں بولنا آپ نے، مجھے پتہ ہے پکی بات ہے، میں جانتا ہوں، آپ برتن پکڑو اور برتنوں کو دھونا شروع کر دو۔ اگر اس نے کپڑے نہیں دھوئے تو آپ ذرا مہربانی کرو نا، آپ اٹھ کے کپڑے دھونے شروع کر دو۔ بھائی بیوی کے ساتھ جو تعلقات کی بنیاد شریعت نے رکھی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ رشتہ پیار پر قائم ہے، یہ رشتہ اعتبار پر قائم ہے، یہ رشتہ محبت پر قائم ہے، یہ رشتہ خلوص پر قائم ہے۔ میرے پاس ایک خاتون اپنے شوہر سمیت آئی، کہنے لگے جی رات کو جھگڑا ہو گیا تو میرے میاں نے طلاق 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 کہہ دیا تو کیا رشتہ ٹوٹ گیا؟ خاتون پڑھی لکھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ ہاں بی بی طلاق ہو گئی ہے، تو کہنے لگے جی اتنا ہی نازک بندھن تھا، 3 جملوں سے ٹوٹ گیا، 3 لفظوں سے، طلاق طلاق اور طلاق ٹوٹ گیا، اتنا نازک تھا۔ میں نے کہا بہن جی جڑا بھی تو 3 جملوں سے تھا نا، قبول قبول قبول، جڑ گیا، طلاق طلاق طلاق، ٹوٹ گیا، یہ نازک ہے۔ یہ جڑا کیسے رہے گا؟ اعتبار کی بنیاد پر۔ جڑا کیسے رہے گا؟ محبت کی بنیاد پر۔ جڑا کیسے رہے گا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، اور میں آپ کو
یہ پتے کی بات بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا، اپنے ذہن کے اندر تصور، جس طرح بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا، وہ ضد بھی کرے گا، وہ بات بھی نہیں مانے گا، اسے سمجھانا بھی پڑے گا، بہلانا بھی پڑے گا، اس سے کام بھی لینا پڑے گا، اس کے ساتھ شفقت بھی کرنی پڑے گی، کبھی شور مچائے تو پیسے دے کے اس کو دکان پہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ جس طرح بچے کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اس طرح کا شوہر جب تک اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کرتا، جب تک یہ مزاج نہیں بناتا کہ مجھے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے، مجھے اس طرح اس کے ساتھ اپنے رویوں کو رکھنا ہے، جب تک تو یہ مزاج نہیں اپناتا، تب تک گھر کے آنگن میں خوشی کے پھول نہیں کھلتے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کی کوئی عادت مجھے پسند نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی اس سے بغض نہ رکھنا، بیوی کا بغض نہ پالنا، اپنے مزاج میں اس کا بغض نہ رکھنا، اور جا کے تلاش کر، کوئی نہ کوئی عادت اس کی ایسی ضرور ہوگی جو تجھے پسند آنی شروع ہو جائے۔ تلاش کر، بغض نہ پال، اپنے مزاج کے اندر بغض نہ رکھ۔ اور پھر فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، خندہ پیشانی سے بات کر، میٹھے جملے بول، اور خرچہ